نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز سامعین گرامی، آج کا میرا موضوع ہے استغفار کی فضیلت۔ یہ ہاتھ جب اٹھتے ہیں اس بارگاہ الہی میں اور واقعی اپنے آپ کو سائل بنا کر، منگتا بنا کر بندہ جب دل سے اللہ رب کریم سے مانگتا ہے تو اس سے بڑا وظیفہ کوئی اور نہیں، اس سے بڑا وظیفہ کوئی اور نہیں۔ اس کی قدر کو پہچانو جو اللہ رب کریم نے عطا کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ دعا جو ہے یہ در حقیقت ایک عبادت بھی ہے اور ہماری ساری مشکلات کو دور کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ سارے وظیفوں سے زیادہ، سارے عملیات سے زیادہ، بشرطے کہ بندہ مانگنے والا ہو۔ یہ یقین کر کے مانگیں کہ دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ یہ یقین کر کے مانگے کہ وہ ضرور دے گا، وہ رد نہیں کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تو اس سے بڑا وظیفہ کوئی اور نہیں۔ ہر نماز کے بعد مانگیں، چلتے پھرتے مانگیں، رٹ لگا لیں مانگنے کی، بآواز بلند مانگیں، دل میں مانگیں کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہے، یا اللہ میرا فلاں کام ہے، یا اللہ میری بیٹیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، یا اللہ میری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا اللہ معقول جگہ پہ معقول جوڑ کے رشتے عطا فرما، یا اللہ میرے بیٹے کو نیک سیرت، نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ تو اللہ رب کریم کی ذات ایسی ذات ہے جو کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتی۔ وہ دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات ہے، وہ دینے والی ذات ہے، وہ بخشنے والی ذات ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ رب کریم، اللہ رب ذوالجلال سے مانگتا ہے تو اللہ رب کریم اپنی نورانی مخلوق یعنی فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو
دیکھو ابن آدم کو دیکھو، دیکھو میرے بندے کو دیکھو، کس طرح مجھ سے مانگ رہا ہے، یہ کس طرح سوال کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اپنے گناہوں کی تلافی کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہے مجھ سے، رو رہا ہے میرے سامنے، رات کی تنہائی میں، دن کی تاریکی میں، ساری دنیا سو رہی ہے، یہ میرے سامنے بیٹھ کے رو رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو دینے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ کبھی کسی سائل کو رد نہیں کرتا، ضرور دیتا ہے، ضرور بخشتا ہے وہ۔ میں نے صحاح ستہ پڑھی، میں نے بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، میں نے تمام اپنی زندگی میں ذخیرہ احادیث میں نہ کبھی میں نے پڑھا، نہ کبھی سنا کہ کوئی ایک حدیث مبارکہ ایسی آئی ہو کہ جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے ہو اور عرض کیا ہو، یا رسول اللہ میرا فلاں کام، یا رسول اللہ میرے کھجوروں کا باغ، وہ کھجوریں نہیں پک رہی، مجھے کوئی ایک تعویذ ایسا دے دیں تاکہ میں جا کے لٹکا دوں تو جو کھجوریں ہیں وہ پک جائیں۔ نہیں، نہ میں نے کوئی حدیث پڑھی، نہ میں نے میرے سامنے کوئی ایسی حدیث پاک آئی، نہ میں نے کبھی اپنے اکابرین سے سنا۔ ہاں البتہ حرام اور حلال کا ضرور بتایا اور مانگنے کا طریقہ بتایا کہ جب بھی کوئی حاجت ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ کے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ رب کریم سے مانگیں، اللہ رب ذوالجلال سے مانگیں۔ تو دعا سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، دعا سے زیادہ کوئی طاقتور چیز نہیں، دعا سے زیادہ کوئی جامع اور معقول وظیفہ کوئی نہیں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب کائنات ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔